السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا سبق ایک اونٹ اور چوہے کی کہانی سے شروع ہوگا۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ ہم اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اونٹ اور چوہا۔ ایک بھاگا ہوا اونٹ جنگل میں آوارہ پھرتا تھا اور نکیل کی رسی زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ ہری ہری جھاڑیوں کے جھنڈ دیکھ کر ایک جگہ ٹھٹکا اور چرنے لگا۔ ایک جنگلی چوہے نے موقع پا کر اپنے دانتوں میں اس کی ڈوری پکڑ لی اور چاہا کہ اونٹ کو اپنے گھر لے جائے۔ اطاعت کرنا تو اونٹ کی عادت ٹھہری۔ فوراً ڈوری کے سہارے پر چلنے لگا، یہاں تک کہ چوہا اپنے سوراخ پر جا پہنچا، مگر بیچارہ بہت حیران رہا جب اتنے بڑے قد و قامت والے مہمان کی سمائی اپنے تنگ مکان میں نہ پائی۔ ناچار چوہے نے سوراخ کھودنا شروع کیا، پھر بھی اتنا کشادہ نہ کر سکا کہ اس کا مقصد پورا ہوتا۔ آخر شرمندہ ہو کر بیٹھ رہا۔ شاید تم ہنسو گے کہ بڑا ہی احمق چوہا تھا جس نے یہ بیہودہ خیال باندھا اور بے فائدہ کوشش کی، مگر تم غور کرو کہ جو آدمی فضول اور بیہودہ کاموں میں اپنی عمر ضائع کرتے ہیں، کیا وہ اس چوہے سے زیادہ نادان نہیں ہے؟ کیا کیا خیال باندھے نادان نے اپنے دل میں، کیا کیا خیال باندھے نادان نے اپنے دل میں، پر اونٹ کی سمائی کب ہو چوہے کے بل میں۔ اس کے ہجے اور معنی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ ہے آوارہ۔ آوارہ کے معنی ہے پریشان، آزاد، ناممکن۔ اس کے معنی ہے جو نہ ہو سکے۔ مقصد، اس کے معنی ہے مراد۔ اقامت، قامت کے معنی ہے جسم، قد۔ یہ ہے کشادہ۔ کشادہ کے معنی ہے کھلا ہوا۔ اطاعت کے معنی حکم ماننا۔ ضائع کے معنی برباد، اور احمق کے معنی بے وقوف۔ اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ ایک شہری اور جنگلی چوہا۔ ایک چوہا شہر کے اندر کسی امیر گھر میں رہتا تھا، جہاں اچھی اچھی خوش مزہ چیزیں کھانے کو ملتی تھیں۔ ایک روز وہ اپنے جنگلی دوست کی ملاقات کو گیا، جس کا سوراخ کھیت کے کنارے تھا۔ جنگلی چوہے نے مہمان کی آؤ بھگت، بڑی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کی۔ جوار کے دانے جو اس کو میسر تھے حاضر کیے۔ شہر کے چٹورے چوہے نے میزبان کی خاطر سے کچھ کھایا تو صحیح، پر یہ روکھی سوکھی غذا اس کو کیوں بھانے لگی؟ شہری تھا بڑا تمیزدار، پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، فصل اور موسم کا حال پوچھا، اس کے گزارے کی صورت دریافت کی، پھر بولا، بھائی تم کیسے ویران جنگل میں زندگی بسر کرتے ہو، جہاں کوئی مزیدار کھانا نصیب نہیں؟ آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، وہاں تم دیکھو گے کہ کیسے کیسے اچھے گھر اور کیا کیا لذتیں نعمتیں خدا کی دی ہوئی موجود ہیں۔ جنگلی چوہے نے شہری دوست کی ضیافت بڑی خوشی سے قبول کی۔ شام کو دونوں روانہ ہوئے اور آدھی رات گئے گھر جا پہنچے۔ شہری نے اس کو فوراً نفیس کھانے پر جو گھر والوں کا بچا کچا رکھا تھا جا بٹھایا۔ چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے کہ بلی کی خوفناک آواز کان میں آئی
میاؤں میاؤں۔ اب دونوں کے دل دھڑکنے لگے اور اوسان خطا ہو گئے، ناچار پتا توڑ بھاگے اور سوراخ میں جا گھسے۔ جب بلی چلی گئی اور کچھ خطرہ باقی نہ رہا تو شہری نے پھر کھانے کی تواضع کی، مگر جنگلی دوست نے بہت منت سے واپسی کی اجازت چاہی اور یوں کہتا ہوا چل دیا، یارو اگر تمہارے شہر میں گزارے کا یہی وتیرہ ہے تو تمہیں مبارک رہے، مجھ کو وہی اپنا بے وقوف گھر اور سادی غذا کافی ہے۔ نظم۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، جو ٹوٹی ہوئی جھوپڑی بے ضرر ہو بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ یاد کریے ہجے اور معنی۔ تواضع اس کے معنی ہے عاجزی، خطرہ اس کے معنی ہے خوف ڈر، ضیافت اس کے معنی ہے مہمانی، میزبان اس کے معنی ہے مہمانی کرنے والا، یہ لذیذ کے معنی ہے مزیدار۔ یہ ہے خوفناک، اس کے معنی ہے ڈراؤنی۔ یہ ہے میسر کے معنی ہے حاصل ہونا۔ وطیرے کے معنی ہے ذریعہ طریقہ۔ نفیس کے معنی ہے عمدہ بہترین۔ یہ ہے بے ضرر کے معنی ہے خطرے سے خالی۔ اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ ایک حریص بلی یعنی حرص کرنے والی لالچی بلی۔ بلی ایک بڑھیا کے گھر میں تھی، 2 قدم ہرگز نہ تھی وہاں سے ٹلی، عمر بھر کچھ سوکھے ٹکڑوں کے سوا مطلقاً کھائی نہ تھی اس نے غذا، بھوک سے ایسی ہوئی تھی ناتواں، چوہوں سے اپنے کترواتی تھی کاں۔ ایک دن جو چڑھ گئی دیوار پر، گھر میں ہمسائے کے کھانا دیکھ کر، گرتی پڑتی اور بولائی ہوئی، خوان پر پہنچی وہ گھبرائی ہوئی، چوب دستی ایک نے ماری اسے، وہ لگی ہر چند تھی کاری اسے، پر سلامت لے گئی وہ اپنی جان، پہنچی وہاں بڑھیا کا جس جا تھا مکان۔ دم بدم کہتی تھی بڑھیا سن لو، حرص کا آخری نتیجہ یہ ہوا۔ اس کے معنی ہے ہجے اور معنی۔ مطلقاً کے معنی ہے ہرگز بالکل۔ چوب دستی اس کے معنی ہے لاٹھی۔ ناتواں کے معنی ہے کمزور۔ ہر چند کے معنی ہے ہر طرح۔ ہمسایہ اس کے معنی ہے پڑوسی۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہمارا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔